اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ آیہ نمبر 51 کل آیا مکمل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آپ ان سے کہہ دیجئے یہ جو آپ کے دکھ میں خوش اور آپ کی خوشی میں دکھی ہو رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کی کلیرٹی کے لیے بھی اور ان منافقین کی کلیرٹی کے لیے بھی، وہ لوگ جو ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ، وہاں پہ انہوں نے نام نوٹ کیا ان سب کے، کہ وہ سارے لوگ وہ ہیں جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں، بہت جوان لوگ نہیں ہیں، اپنی زندگی گزار چکے ہیں لیکن امیر ترین لوگ ہیں، کوئی ایک انسان ہے، چند لوگ ہیں جو بیچ میں جوان ہیں۔ تو وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اب انہیں خطرہ ہے کہ کیوں اپنی جان رسک میں ڈالنی ہے۔ مکہ میں اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا کہ اپنے ارد گرد ساری بلاؤں کو خود دعوت دے دیں آپ۔ مدینہ میں اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ مائنورٹی رہ جائیں گے، آپ کول کلچر کا حصہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہم نے دیکھا نا اذا جاء نصر اللہ جب اسلام وکٹوریس ہو گیا ہے تو جو لوگ اسلام میں آئے ہیں وہ اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اسی سپیڈ میں اسلام چھوڑ بھی گئے ہیں، کیونکہ وہ آئے صرف فیشن ٹرینڈ کے طور پہ تھے کہ اچھا ابھی یہ چل رہا ہے، سب لوگ یہ کر رہے ہیں، لیٹس ڈو اٹ۔ تو مدینہ میں اسلام نہ قبول کرنا وہ تھوڑا آؤٹ آف فیشن تھا، کیونکہ اب یہاں پہ ریاست انہی کی ہے، اب حکومت انہی کی ہے، اب سارے معاملات انہی کے چل رہے ہیں، اب آپس میں جتھا، آپس میں یونٹی سب کی بہت زیادہ ہے، تو چند لوگ پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ سو ناؤ وہ اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیں گے لیکن دل ان کے کہیں اور نہیں ہے، دل ابھی بھی دنیا کے، اوبویسلی انہوں نے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ایمان تو لائے نہیں ہیں، وہ تو صرف دنیا کے ایک گروہ کا حصہ بننے کے لیے آگے تھے۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ایمان مکہ والوں کے ایمان جیسے ہیں یا مدینہ والوں کے ایمان جیسے ہیں۔ مکہ میں ایمان قبول کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی جان لگانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جان جا بھی سکتی ہے، گھروں سے بھی نکالے جا سکتے ہیں، آپ کو سانس نہیں دیا جائے گا، مارکیٹ پلیسز میں گھوم نہیں سکتے۔ حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا ہے اور سب کے ساتھ ہی ایک کے بعد ایک، چاہے وہ کتنا ہی، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کو ملتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ لوگوں نے ان پہ بھی حملہ کیا تھا، اٹیک کیا تھا، بہت سارے لڑکے ایک ساتھ مارنے کے لیے آ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر پہ کتنی بار حملے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کتنی بار ہوئے، اور خاص طور پہ جو غلام طبقہ تھا، ہم نے اسلام قبول کرنے کی قیمت ادا نہیں کی۔ وی آر بورن مسلم، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، لا الہ الا اللہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گیا، ہم نے کوئی خون نہیں بہایا اس کے لیے۔ تو ہمارا اسلام مدینہ کے لوگوں کے اسلام جیسا ہے، وہ جو بڑی دیر کے بعد اسلام قبول کیا، جن کے پاس ایک کلٹ تھا، ہزاروں میں پہلے ہی لوگ مسلمان ہیں، اب اسلام لانے کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ اب وہاں پہ اپنے دین کو دوبارہ سٹرونگ کرنا، ایمان سٹرونگ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کرے کہ ہم کر رہے ہوں، ورنہ ہم مدینہ والوں کی طرح ہی، مدینہ میں بھی بڑے پکے پکے ایمان والے لوگ ہیں جو نصارہ ہیں، جنہوں نے اپنا گھر دے دیا ہے، اپنے سارے مال دے دیے۔ بدر کی باری آئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں کہ ان ان کی طرف سے کوئی ووٹ آ جائے۔ یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ مکہ والے تو پہلے ہی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ پھر مدینہ سے ان کے سردار نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہیں پائیں گے کہ ہم آپ سے کہہ دیں کہ آپ اور آپ کا جب رب جا کے لڑ لیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو۔ لیکن جب اسلام ایک ٹرینڈ کا حصہ ہے، اب اس کو فالو کرنا ضروری ہو گیا ہے، تب جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں جو خدشیں ہیں، جو لالچ ہے، جو بری انٹینشنز ہیں مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ پردے نہیں رکھ رہے اس میں۔ نام کسی کا نہیں لیا، نام لینا ضروری نہیں ہے تاکہ قیامت والے دن تک ہر ایک انسان پہ اپلائی ہو سکے، ہر انسان کی زندگی پہ، لیکن ان کی خصوصیات ہر ایک کو بتا دیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ جو کانورسیشن بٹوین موسیٰ علیہ السلام اینڈ فرعون، وہ رہتی دنیا تک اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ آپ جا کے کسی سے صحیح بات کر رہے ہیں، سامنے والا آپ کو اپنے احسان یاد کروا رہا ہے اور آپ کو اپنی غلطیاں یاد کروا رہا ہے، ہمیشہ یہی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو جانے دیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فرعون کیا کہہ رہا ہے، کیا میں نے تمہاری پرورش نہیں کی ساری زندگی؟ کیا یہ شکرانہ ہوتا ہے؟ دس از یور یو پیئنگ گریٹیٹیوڈ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے مجھے پالا ہے اپنے گھر میں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ پوری کی پوری قوم کو غلام بنا لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ٹیکٹک سکھائے ہاؤ موسیٰ علیہ السلام ہینڈل دا سچویشن۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے، ماں رب العالمین، کون نہیں، واٹ رب العالمین۔ وہ مذاق اڑانے کے انداز میں فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا۔ پوچھا تو ہے آپ نے، بھلے جیسے بھی پوچھا ہے نا، ٹیک بھی آپ، اب آپ کی غلطیاں یاد کروایا جائیں گی آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے وہ جو آپ یہاں کر کے گئے تھے، ایموشنل بلیک میل۔
سامنے سامنے نہیں بولا کہ آپ نے قتل کیا تھا یہاں پہ اور اب آپ کو سزا ہو سکتی ہے، تاکہ کور بھی کر لیں، سامنے والے کو ڈرا بھی دیا جائے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آپ کا راز کھولا جا سکتا ہے، ابھی بھی سزا ہو جائے گی، تو بی کیئرفل۔ موسیٰ علیہ السلام accepted it right then and there۔ ہوگی مجھ سے غلطی and I ran away، کیونکہ خدشہ تھا، یہاں پہ لوگ آپ کو بتائے بغیر ہی بس قتل کے منصوبے بن چکے تھے، عدالت کے بغیر بھی۔ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی انسان کو کلیئر کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو کمزور ایمان والوں کی جگہ رکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم بھی اسی سائیکالوجی کے تحت تو خود کو چھپا چھپا کے سنبھال سنبھال کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو چلو ساری دنیا ہی وکٹوریس مان لے گی، ساری دنیا ہی کہہ لے گی فتح یاب ہو گئے، آپ بھی امپریس ہو جائیں گے، آپ بھی پارٹی میں آگے شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان سارے مارے جائیں اور کوئی فتح یابی نہ ہو، شکست ہو جائے۔ دوسری بھی بھلائی ہے، اس دنیا والے بھلے اس کو جتنی بڑی شکست کہتے رہے، وہ جو اللہ کے نام پہ مر گیا اس کو تو پتہ ہے وہ تو جان دینے کے لیے ہی جا رہا تھا۔ مسلمان تو دعائیں کیا کرتے ہیں؟ تو ہمارے پاس تو ہار یا جیت میں سے آپشن ہی نہیں ہے، جیت یا جیت ہے۔ بچ گئے تو بھی، مر گئے تو بھی، مشکلوں میں پھنس گئے تو بھی، آسانی سے نکل آئے تو بھی۔ مسلمان تو کبھی اس کے لیے تو نقصان کا سودا کوئی ہے ہی نہیں، ایز لانگ ایز وی آر گوئنگ آن دا رائٹ ٹریک۔ ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے، اب ہمارے پاس تو دو چوائسز ہیں، دونوں کامیابی کی ہیں۔ آپ کے پاس بھی دو چوائسز ہیں، وہ کون سی ہیں؟ کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ چاہے وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، یا اس دنیا میں ہی کوئی آسمان سے سزا اترے گی، یا مسلمان کی تلوار آپ کے اوپر چلے گی، اور دونوں ہی خسارے ہیں۔ اچھا تو اب تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ ہی منتظر ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ کل آپ ان سے کہہ دیجئے انفقوا طوعا او کرہا، خوشی خوشی مال خرچ کرو یا زبردستی کراہت کے ساتھ برے دل کے ساتھ خرچ کرو، لن یتقبل منکم، بہرحال وہ تم سے قبول نہ کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم لوگ ہو فاسق قوم۔ وہاں پہ لوگوں کو اگین کیونکہ فیشن ٹرینڈ ہے، کیونکہ سب لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنا سٹیٹس بھی قائم رکھنا ہے، کیونکہ لوگوں میں اپنی عزت برقرار رکھنی ہے، کیونکہ سر عام تو نکل کے نہیں آ سکتے کہ ہم منافق ہیں اور ہم دین کو مانتے نہیں ہیں، تو وہاں پہ اپنی جان بچا لی کہ جہاں ہم جنگ میں تو نہیں جا سکتے۔ ہوا کیا ہے اب بدر میں، احد میں، احزاب میں، وہاں پہ ضروری نہیں تھا ہر مسلمان کے لیے کہ وہ جنگ میں شرکت کرے، اعلان ہو جاتا تھا، جو جو تیار ہوتے تھے وہ آ جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کی باری آئی ہے تو اب مسلمانوں کو ایک پورے ایک اسٹیٹ سے لڑنا ہے، اب کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے۔ اب جو کوئی نہیں لڑائی میں آئے گا وہ اپنی وجہ پیش کرے کہ وہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے لوگوں نے آ کے بڑے لیم ایکسکیوزز پیش کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈینائی بھی کیا ہے کہ ان وجوہات کی بنا پر تم پیچھے رکنا چاہتے ہو۔ اب چند لوگ ہیں جو پیچھے رکنا چاہتے ہیں، جو نہیں جان کی بازی لگانا چاہتے، لیکن دنیا دکھاوے کے لیے وہ اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہے کہ ہم جنگ میں پیسہ خرچ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کرو جتنا مرضی کرنا ہے، خوشی سے کرو یا برے دل سے کرو، لن یتقبل منکم، تم سے یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے، لیزی، they don't want to come، لیکن ایسے جیسے کوئی ڈریگ کر کے لے کے آ رہا ہو، کیونکہ بدترین منافق کو بھی نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے دل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، سانس رک رہی ہوتی ہے ان کی۔ دو ہی چیزیں بار بار ٹائم اینڈ اگین، نماز اور زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ۔ پورے قرآن میں ہمیں 700 سے زیادہ بار حکم مل جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے جو کمزور ایمان والے ہیں یہ نماز کی طرف خوشی خوشی نہیں آتے، یہ خرچ کرنے کی طرف خوشی خوشی نہیں آتے۔ اینڈ دا فیکٹ دیٹ ہی گیو اے ریزن، یہ بات آپ کو ہمیشہ فیسنیٹ کرتی ہے قرآن پاک کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کہہ کے آگے بھی بڑھ سکتے تھے، تم نے خرچ کرنا ہے کرو، نہیں کرنا مت کرو، خوشی سے کر رہے ہو یا برے دل سے کر رہے ہو، اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، ڈاٹ، اینڈ دین وی موو آن۔ کائنات کے رب کی یہ روش نہیں ہے۔ وہ جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں وہ ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہیں ہونے دیتے، ان کے لیے کلیئرٹی ضروری ہے کہ کیوں ان سے ان کا پیسہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں جنہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کا مطلب ہے اندھا دھن فالو کرنا، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ۔
اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا جب ریزن پیش کرتے ہیں نا انسان کو، میری عبادت کرو، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے، there is a reason for it۔ کوئی متکبر اور جابر خدا نہیں ہے جو بادشاہ ہے جو بس کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو کیونکہ میں ہوں۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اور کوئی راستہ ہوتا تو میں بھیج دیتا اس طرح۔ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، یہ کلیئرٹی ضروری ہے۔ دوست ہوتا تو اللہ تعالیٰ جانے دیتے آپ کو کہ وہ بھی چار اچھی باتیں بتا دے گا انسان کو۔ فلا تعجب کا اموالہم، بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا۔ اس دنیا میں بھی دس آیا is so relevant۔ آپ کسی کے پاس بے پناہ پیسہ، بچے، بیٹے، اور وہ بھی اچھی پوزیشنز پہ بزنس کر رہے ہیں، شادیاں سب کی ہو، مطلب دور سے دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ دس از کالڈ لائف، یہ سیٹلمنٹ ہے، یہ پرفیکشن ہے، اور یہاں تک میں نے پہنچنا ہے جو بڑی لمبا سفر لگ رہا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں مرغوب نہ کر دیں، ان سے امپریس نہیں ہو جانا۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو اسی مال اور اسی اولاد کے ذریعے انہیں اس دنیا میں عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں گے۔ بات بہت ہم جتنا زیادہ آپ قریب جاتے ہیں نا اس طرح کہ کسی بھی خاندان کے، وہ جو حق پہ مبنی نہیں ہے، وہ جن کو دیکھ کے دنیا امپریس ہو رہی، اتنا ہی کھوکھلا پن آپ کو قریب جا کے نظر آئے گا، اتنے ہی اداس چہرے، اتنے ہی زیادہ جھگڑے، اتنے ہی زیادہ بے سکونی۔ وہی پیسہ بیماریاں ختم کرنے میں لگا ہوا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہی، وہی پیسہ آپس میں فساد کا باعث بنا ہوا ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور اولاد تمہیں امپریس نہ کریں۔ ہر ایک انسان کی نظر اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے خاص طور پہ دنیا والوں سے ہٹا دی ہے۔ پھر مسلمان امپریس نہیں ہوتے کہ بل گیٹس کون ہے، اور آئی فون کا مالک کون ہے، اور ٹاٹا کون ہے، اور کون 5 لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے امیر ترین ہیں۔ ہماری تو یہ گنتی ہی نہیں ہوتی۔ 2 آپشنز ہیں، آپ محنت کرتے رہیں دنیا میں، کامیاب ہو گئے ناکام ہو گئے، وہ اس دنیا میں ناکام ہو گئے تو بھی کامیابی ہے۔ ہمارے پاس تو 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف ایفرٹ تھی اور اسی کی ڈیمانڈ تھی ہم سے۔ ہر ایک زنجیر سے، ہر ایک غلامی سے آزاد کر دیا اللہ نے ہر مسلمان۔ ان کو دیکھ دیکھ کے مت، جیسے وہ اکثر پوچھتے ہیں نا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھنا اسرائیلیوں کے پاس اتنا پیسہ کیوں ہے؟ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کے اولاد سے امپریس نہیں ہو جانا۔ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دینا ہے اس دنیا میں، اسی مال کے ذریعے، اسی اولاد کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے وہ عذاب شروع ہو رہا ہے اور چل رہا ہے عرصوں سے، آپ کو دور سے کھڑے ہو کے نظر نہیں آ رہا، آپ کو دور سے کھڑے ہو کے صرف محلات نظر آ رہے، ان کے اندر کا کھوکھلا پن، وہاں چبھنے والے کانٹے نظر نہیں آ رہے، اور وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، جو تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کروانا چاہتے ہیں، جو تم سے مخلص بھی نہیں ہیں۔ لو یجدون ملجان، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں، یا کوئی کوہ، یا کوئی بیٹھنے کی جگہ، تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ جنگ کا موقع ہے، اعلان ہے سر عام، ہر مسلمان کو جنگ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ وہ جو پیسہ خرچ کر سکتا ہے اس کو پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے۔ اب اگر انہیں بھاگنے کی، چھپنے کی، گم جانے کی، منظر عام سے ہٹ جانے کی کوئی جگہ مل جائے، وہیں جا کے چھپ جائیں گے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ہم 1400 سال پیچھے جائیں گے، بات یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں 2024 میں دیکھیں گے کہ کہیں ہم نے اتنا تو نہیں چھپ کے کہیں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اسلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ پیسہ چاہیے، جانے چاہیے، علم والے لوگ چاہیے، کام والے لوگ چاہیے، بزنس والے لوگ چاہیے، نئے آئیڈیاز والے لوگ چاہیے، کم از کم چند لوگ چاہیے جو دور سے کھڑے ہو کے معاشرہ دیکھیں تو صحیح، تاکہ ان کے مسائل کی نشاندہی کر کے حل نکال سکیں۔ اور ہم نے اپنے کان بھی بند کر لیے ہوں اور آنکھیں بھی بند کر لی ہوں، اور کہیں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کس نے سن لیا، کون کون اویئر ہے، اور اس کے باوجود what did you do next؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا
پرسنل مفاد، ذاتی مفاد پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور وہ آ کے آپ کو مورالٹی اور سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کہاں کہاں غلط ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ جن جن پہ خرچ کرنا ہے اوبیسلی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرے، وہ جو عین انصاف ہے اس کے مطابق اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ ان لوگوں کے حصے میں کچھ نہیں آ رہا اس لیے اعتراض ہے انہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ آگے صرف مورالٹی کوسچن کر رہے ہیں کہ انہیں اعتراض ہے کہ آپ جہاں خرچ کریں یہاں خرچ کرنا نہیں بنتا، جہاں بنتا ہے وہاں آپ خرچ نہیں کر رہے، ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کی اصلاح کریں گے آ کے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں اپنے لیے پیسہ چاہیے، انہیں مل گیا تو چپ ہو جائیں گے، نہ ملا تو پھر بگڑتے ہی رہیں گے، اور 10,000 طرح کی تھیریز لے کے آئیں گے کہ کس طرح ان پہ ظلم ہو گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے، وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، پیسے کی طرف نہیں، دنیا والوں کی طرف نہیں، دنیا کی اپریسیشن کی طرف نہیں، یا دنیا کے عیب نکالنے کے لیے بھی نظریں نہیں جمی ہوئی، ہم تو اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے، ہمارا تو رخ وہ ہے، اسے راضی کرنا ہے، درمیان میں کوئی دھند نہیں ہے، کوئی اور کسی اور انسان کے عیب نکالنے کے لیے، کسی اور انسان کو نیچا گرانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ راضی ہو جاتا، رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، کہ جو بھی تقسیم ہو رہی ہے ہو سکتا ہے ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہو سکتا ہے 2+2=2 نہیں مل رہے سب کو، کسی کو 3 اور کسی کو 1 مل رہا ہے، کیونکہ وہ عدل کا تقاضا ہے۔ انصاف کہتا ہے 4 روٹیاں تو 2 بانٹ دو، عدل کہتا ہے یہ دیکھو کہ کس کو کتنی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے ایک کا ایک سے گزارا ہو جائے گا، ایک کا 3 سے بھی نہیں ہوگا، اس کو 3 دینا ضروری ہے۔ جس طرح کی جاب کرتے ہیں وہ، جس طرح کی جسامت ہے، عدل اور انصاف میں بڑا فرق ہے۔ انصاف کہتے ہیں 2 حصے کرتے ہیں، عادل کہتا ہے جس کا جتنا بنتا ہے، جس کی جتنی ڈیمانڈ ہے، اب وہ دنیا کے میتھ کے اوپر کیونکہ پورا نہیں اترتا، یا جس کی نیت خراب ہے اس کو تو ویسے ہی کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی۔ کاش یہ راضی ہو جاتی۔ کبھی کبھی آپ کو نفس بڑا تنگ کر رہا ہوتا ہے نا، ایک کے بعد ایک خواہش ہے، ایک کے بعد ایک خواہش ہے، یا خوف ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہے، اور پھر آپ اپنے آپ سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا اینڈ گول، سولوشن کیا ہے سب کا، اور آپ کو پتہ چلتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس ایک لفظ میں ہے سولوشن۔ نفس اللوامہ ہے آپ کے پاس، نفس الامارہ ہے جو بار بار برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے، پھر ہے نفس المطمئنہ، وہ جو راضی ہو گیا، جو اس کے پاس ہے اس میں راضی ہو گیا، اب اسے نفس الامارہ برائی کی طرف بہکا نہیں سکتا، برائی کی طرف کھینچ کھینچ کے نہیں لے کے جا سکتا۔ کاش یہ راضی ہو جاتے اس پہ جو اللہ اور رسول نے انہیں دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اپنے فضل سے اور دے دے گا، ہمارا رخ تو بس اللہ کی طرف ہے۔ انما الصدقات، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ کلیئر کریں گے کس کس کو مل رہے ہیں یہ صدقات، کس کس کو ملنے کا حق، ملنے کے حقدار ہیں۔ دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں، جو جا کے ٹیکس کلیکٹ کر کے لاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی تقسیم کرتے ہیں، انہیں تنخواہ اسی صدقے کے پیسے میں سے، اسی زکوٰۃ کے پیسے میں سے ملے گی۔ ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنیں کو چھڑانے کے لیے، کوئی غلام ہے اس نے اپنے آقا سے کہا ہے کہ آپ مجھے اتنے روپے میں آزاد کر دیں، اب وہ جا کے پیسہ ریاست سے لے سکتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے راہ خدا میں، اور مسافروں کے لیے استعمال کرنے ہیں، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا و بینا ہے۔ So many times we think earning money is not Islamic، اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ، اگر آپ نے پیسہ کمایا نہیں ہے تو اس کو خرچ کرنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، وہ پورے قرآن میں ایک کانسٹنٹ تھیم آپ کو نظر آ رہی ہے، خرچ کرنا خرچ کرنا، اور جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو کیوں کہا جا رہا ہے خرچ کیسے کرنا ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام کی پہلی ڈیمانڈ ہے earn it for the right reason، ہو آپ کے پاس، وہ زندگی کا مقصد نہ ہو، بس اس کے لیے جینا مرنا نہ ہو، اس کے لیے سب کچھ نہ ہو، لیکن ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے بعد آپ خرچ کر سکیں ان ساری کیٹیگریز پہ، خرچ تبھی کر سکیں گے نا جب ہوگا جیب میں۔ مسلمانوں کی اوور آل حالت پوری دنیا میں بڑی اچھی نہیں ہے اکنامکلی، اللہ کرے ہم اب ایسے بزنس وینچرز کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے نا اسرائیل کے پروڈکٹس بین کرنے تھے تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں مل رہا آپ کو ایز گڈ،
ان کی پیکنگ دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ پروڈکٹ اصلی ہے، اور اب دوسرے پروڈکٹ کی پیکنگ میں ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں بھی کسی نے 2 نمبری کر دی. چلو اندر تم نے جو بھی ڈال دیا، باہر باہر کا وہ تو سجا دیتے، اچھی پیکنگ تو ہو جاتی. نہیں، ہم سے وہ بھی نہیں ہوتی. آپ کو کہاں مل رہا ہے کسی بھی ایک چیز کا سبسٹیٹیوٹ؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمان سے پیسے اتر رہے ہیں ان کے اوپر. کام اچھا کرتے ہیں تو دنیا ساری تابع ہو جاتی ہے. اچھا پروڈکٹ اس کو نہیں چاہیے. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. نعوذ باللہ. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. اب ہوتا کیا تھا، یہ منافقین obviously ایک کے بعد ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی حرکت چل رہی ہے، اور اہل ایمان جب وہ دیکھتے تھے تو جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیتے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں اصول بتائے تھے، جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ تحقیق کر لیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان والوں کی ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اہل ایمان پہ اعتماد کر رہے ہیں، کیونکہ ان پہ اعتماد کر کے آپ کا نقصان ہو رہا ہے. اس لیے خدا نہ خواستہ کانوں کے کچے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، باتوں میں نہیں آتے. سن وہ سب کی رہے ہیں، کر وہی رہے ہیں جہاں انہیں لگ رہا ہے جو ٹھیک ہے. ہی از این انٹلیکچوئل ہیومن بینگ. انہیں پتا ہے صحیح اور غلط. nobody can manipulate him. لیکن اب سرعام تو نہیں کہہ سکتے خدا نہ خواستہ کہ آپ کی نیت ہی خراب ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہتے. نہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں، ان کے ارد گرد والے ٹھیک نہیں ہیں، وہ ان کے کان کر رہے. ایسا نہیں لگتا ساری پالیٹکس آج کی دنیا کی ہی پالیٹکس ہے؟ ہم کہیں سوچتے ہیں کہ وہاں کا سینیریو اور آج کا سینیریو بہت ڈفرنٹ تھا. اٹس دی سیم. آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سائیکالوجی سمجھا رہے ہیں انسانوں کو. اٹیک انہوں نے آپ کو کرنا ہے، ناؤ دے ول کم اینڈ فائنڈ اے گڈ ریزن فار دیٹ. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں. حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. یحلفون باللہ لکم. تم سب کو مسلمانوں کے پاس جا جا کے انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پہ اپنا ایمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی کوئی غلط فیصلے ہو رہے ہیں. اپنا سٹیٹس انہیں عام عوام میں مینٹین رکھنا ہے. لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ تھاٹ انہیں اچھا ہی رکھنا ہے. سیلف امیج اپنی سوسائٹی میں اپنی امیج اچھی رکھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان سب سے کنسرن ہوتے ہیں. ان کے آگے جا جا کے قسمیں کھا رہے ہو، بھلے جتنے مرضی مومن ہو سامنے والا، زندگی کا مقصد تو وہ انسان نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے مٹی کے انسانوں کو راضی کرنے تو آئے نہیں ہوتا. کیا اچھا ہوتا کہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول، وہ زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان سے راضی ہوتے. ان کانوا مؤمنین. ان کو فکر ہوتی اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی. دنیا والوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے، انہیں راضی نہیں کرنا ہوتا. بس یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. کیونکہ ہم راضی کرنے کی دوڑ میں ہیں تو وہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہو رہی. آپ ہانپتے رہیں، زخمی ہو جائیں، قتل ہو جائیں، نو بڈی کیئر. اور آپ کو بھی مسلسل دکھ ہوتا رہتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، یہ بات مجھے ہمیشہ چبھتی ہی رہی that he was very disappointed by his people. یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور وہاں آپ کو تھوڑا سا وہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ shouldn't we do everything for the sake of اللہ تعالیٰ. کہ لوگ آسمانوں پہ بٹھا لیں یا زمین پہ گرا دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے کام کرنا تھا، I did it. انسانوں سے کوئی صلہ نہیں چاہیے. کوئی کھانا بھی کھلا رہا ہے کسی کو تو کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ. Maybe he had that intention. Obviously ہم کسی کے دل کا حال نہیں جانتے، بس انسانوں کے رویوں پہ دکھی ہوں. لیکن وہ کلیئرٹی آف تھاٹ بڑی ضروری ہے. راضی انسانوں کو کرنے نہیں آیا. کوئی کہہ رہا ہے اچھے ہیں تو آپ اچھے ہیں، دنیا سے نہیں لیں گے سرٹیفکیٹ. قیامت والے دن ملے گا جو بھی ملے گا. الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. چند آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علماء جو ہیں، مشائخ جو ہیں، they are stopping people from Islam. وہ اللہ کی راہ میں جانے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں میں اور آپ تو اللہ اور رسول کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو گئے جب ہم اپنی پالیسیاں بناتے ہیں.
چھوٹے ہوتے ہوئے بڑی بنائی، ہر انسان نے کیا ہوگا ایٹ ون پوائنٹ، جب اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں تھے، دین کو جانتے نہیں تھے. میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت اچھا ہے، نماز کے بغیر بھی میرا گزارا ہو جاتا ہے. اللہ اور رسول کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ہم. اٹس ناٹ جسٹ ون پرسن. آپ کتنے لوگوں کا تھاٹ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں جہاں جہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. کیونکہ تب تک اللہ کو جانا نہیں تھا، تب تک سبمیشن کا مطلب نہیں پتا تھا. حکم آ گیا تو اب آپ سر جھکا لیں گے. حکم دینے والے کو پتا ہے انہیں سبحانک اللہم و بحمدک، انہیں ایک ایک لفظ بتانے کی نماز میں کیا پڑھنا ہے. ورنہ دعائیں ہم میں سے کتنے لوگ اچھے سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا بولنا ہے، کیونکہ ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم کبھی ایک لمحے کے لیے بیٹھتے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ بیٹھ جاتے ہیں. کنسسٹنسی مینٹین کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے رب آپ کا جب جی چاہے اس سے ہم کلام ہو جائیں. لیکن چند مواقع ہیں اس نے رکھے ہوئے کہ ابھی تو آنا ہی پڑے گا. نماز پیرنٹنگ کر رہی ہوتی ہے انسان کی، ہر تھوڑی دیر میں اٹھا اٹھا کے واپس رب کے سامنے کھڑا کر رہی ہے، واپس یاد دلا رہی ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. کل متاع الدنیا قلیل، بڑا تھوڑا سامان زیست ہے زندہ رہنے کے لیے، دل کے اندر نہیں آنے دینا ہے. ورنہ پھر رب کی راہ میں جان لٹا دینا، رب کی راہ میں پیسہ خرچ کر دینا سب سے بڑا وبال جان ہو جائے گا. اللہ کرے ہم ایسے لوگوں کی فہرست میں شامل نہ ہوں، مومنوں کی فہرست میں شامل ہوں جو جان اور مال لٹانے سے پہلے لمحہ بھر کی تاخیر نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان ثابت رکھیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.